بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد رباب القادری، اور آج کے ہمارے بڑے ہی خوبصورت حسین پروگرام کا حصہ بنے گجرات کی سرزمین کے بڑے ہی معروف و مشہور عالم دین، نوجوان سکالر، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد قیصر عطاری مدنی صاحب۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے والے دوسرے مہمان ثنا خان جناب محمد الیاس قادری صاحب، بڑی خوبصورت آواز سرزمین گجرات کی، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا لب و لہجہ عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے اپنے برادر مکرم، میری مراد حضرت علامہ خطیب الرحمن صاحب، جنہوں نے یہ ساری کاوش کی القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام کو، جو آپ کو بار بار دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ کبھی محرم ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو کبھی ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا یہی آج کے ہمارے خصوصی اور خوبصورت پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب خطیب الرحمن نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے اندر تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جناب علامہ خطیب الرحمن نقشبندی صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل کے اندر اور آواز کے اندر سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کو قرآن کا فیض نصیب فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی سن لیتے ہیں, حضور کی نعت بھی سنتے ہیں. تو نعت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بلبل مدینہ کوئل باغ رضا میری مراد محمد الیاس قادری صاحب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں محمد الیاس قادری. آج سکھ میں تیرا ودے اداس نے لو وچ شوق جگے لو وچ شوق جگے صورت نور چند بدن چمچے مخمور اکھیل مدنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. الیاس بھائی سبحان اللہ. اللہ آپ کو نعت کی برکتیں عطا فرمائے. بڑے ہی حسین انداز میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد الیاس قادری صاحب. اب بڑھتے ہیں
اپنے اگلے مہمان سکالر کی طرف، تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے موضوع کے بارے میں جو ہے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، حضور کے فرمان کو سنتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد قیصر محمود عطاری صاحب آپ سے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے علامہ صاحب وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے مثل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور کی عظمت تو ہر چیز میں موجود ہے اگر بندہ نظر اور فکر کرے تو، لیکن میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے جو حضور کی عظمت کو بیان فرمایا، ناظرین کو جو آپ بتائیں کہ اللہ کا قرآن کس انداز سے میرے حضور کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب علامہ رباب القادری صاحب اور آپ کی اس پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے احسن انداز سے اس پروگرام کو انعقاد کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی پروگرام کر چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا جائے تو سارا قرآن ہی حضور کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا جس پارہ بھی پڑھیں، جو بھی پارہ پڑھیں، اس میں بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو صراحتاً اور دلالتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے پہلے پارے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب رب ذوالجلال سکھا رہا ہے، یہ بھی تو سرکار کی عظمت ہے، یہ بھی سرکار کا مقام ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اس ہستی کی بارگاہ کا ادب بھی رب ذوالجلال سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے بولنا ہے، کیسے پکارنا ہے، سرکار کی بارگاہ میں ندا کیسے کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کیجئے، سبحان اللہ۔ ہماری طرف نظر کیجئے۔ اور آگے فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو۔ سنو۔ اس آیت کا شان نزول علماء بیان فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تو انہیں کوئی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم انہیں فرماتے، انہیں ان کی تربیت کرتے، انہیں دین سکھاتے، تو اگر انہیں کسی مسئلے میں سمجھ نہ آتی اور اس کی وہ دوبارہ اس کی عرض کرنا چاہتے کہ یا رسول اللہ اسے دوبارہ بیان فرمائیے، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارے حال پہ رحم کیجئے، ذرا اس بات کو رپیٹ کیجئے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ لفظ ایسا لفظ تھا کہ یہ یہودیوں کی لغت میں، مسلمان تو اسے اس لیے استعمال کرتے تھے، لیکن یہودیوں کی لغت میں یہ غلط معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی کوئی ایسا استعمال ہوتا تھا جس کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ بھی رائنا یا رسول اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو صحابی تھے وہ جانتے تھے کہ اس لفظ کا یہودیوں کی لغت میں کیا معنی ہے۔ تو جب آپ نے یہودیوں کی زبان سے اس صحابی نے سنا ذکر ان کا، تو کہا کہ اے یہودیوں، اگر آئندہ میں نے کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں آپ کی گردنیں اڑا دوں گا کہ تم میرے حبیب کی توہین کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پر تو اتنے غضب کا اظہار کر رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے صحابہ نبی کریم کے غلام بھی تو اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ۔ تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے صحابی رسول، اور سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اے ایمان والو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کیجئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیجئے، اور واسمعوا، اور توجہ سے سنو، اتنی توجہ کے سے سنو کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو دوسری مرتبہ سوال کرنے کا ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ یعنی اتنی توجہ کے ساتھ سنو
کہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و مقام ہے کہ ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں کہ جس کے دو معنی ہوں، اور ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی برا ہو، ایسا معنی لفظ استعمال کرنے سے منع کیا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ہے پیارے حبیب کی شان کہ اس بارگاہ میں کس طرح پکارنا ہے، کون سا لفظ پکار کے سرکار کو مخاطب کرنا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کا مفہوم اسی طرح ہے، فرمایا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سرکار کو نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو۔ یعنی اس طرح ادب کے لحاظ جس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، نام لے کر پکارنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت بڑی شان والی آیت ہے، اور اس میں بڑے ہی احسن انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ادب سکھایا۔ اس آیت میں بھی رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ادب جو ہے نا یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اور نہ ہی چلا کر اس طرح گفتگو کرو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا چلا کر گفتگو کرتے ہو، یعنی بلند آواز سے گفتگو بھی اس بارگاہ میں نہیں کرنی اور اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ آگے کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال تمہارے اعمال کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کہیں ایسا ہو کہ تم اس بارگاہ میں بھی آ کے اس رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو تو تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادب کے ساتھ اور اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس آیت کے تحت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی تھے، یہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، تو یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ جو تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ تھوڑا بولتا بھی اونچی آواز سے ہے، یعنی یہ عادت بن جاتی ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ شاید جس طرح میں اونچا سن رہا ہوں اس طرح دوسرے بھی اونچا سن رہے ہیں۔ تو وہ صحابی کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ تھوڑا اونچی آواز سے بولتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے، دوسرے جو ان کے ہمسائے سے جو قریبی تھے، ان سے پوچھا کہ وہ صحابی کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ انہیں کوئی بیماری ہو، میرے ہمسائے ہیں، مجھے پتہ ہونا تھا اگر کوئی بیماری ہو، اس کے علاوہ ہی کو بجائے۔ اس صحابی کے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے، پوچھا کہ آپ بارگاہ رسالت میں کیوں حاضری نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو مجھے تو یہ خوف ہے کہ میری آواز تو پہلے ہی بلند ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں اور میں اہل نار میں سے ہو جاؤں۔ تو میں یہ خوف کرتا ہوں کہ میری آواز تو پہلے بھی بلند ہوتی رہی تو میں تو اہل نار میں سے ہو گیا۔ تو صحابی رسول نے جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت تو اہل جنت میں سے ہے، وہ تو جنت والوں میں سے ہیں، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت بھی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے حضور کی عظمت کو بیان کر رہے تھے جناب قیصر محمود عطاری صاحب۔ انہوں نے بڑے خوبصورت بیان فرمایا کہ اللہ نے جو ہے حضور کی بارگاہ کا ادب خود بتایا کہ راعینا نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا انہوں نے کہ جب اللہ کا یہ قرآن نازل ہو گیا، اللہ کا کلام آ گیا، تو پھر سننے والوں نے، صحابہ اکرام نے کس انداز سے اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کیا کہ حضور کے صحابی جو باوزر اونچا بولتے تھے لیکن خدشہ تھا کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، گھر میں بیٹھے رہے، حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضری نہ دیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان شیریں لسان سے یعنی حدیث مبارکہ سے حضور کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کو بیان فرمائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے مختار کل بنا کے بھیجا۔ بے شک۔ ہر قسم کے اختیارات، شرعی، دینی اور معجزات سرکار کے جو ہیں، یہ سرکار کی ساری عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ بے شک۔ وہ بچپن کا معجزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کو آپ کی بچپن سے پہچانتا تھا، سبحان اللہ، اور میں اس وقت آپ کو نبی مانتا تھا۔ ہوں، تو پھر خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ مہد میں ہوتے تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے، تو آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، ہوں، اور آپ چاند سے باتیں کرتے تھے تو آپ جب چاند کو اشارہ کرتے تو چاند آپ کی انگلی پہ چلتا تھا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت عباس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا ہاں، چاند جو تھا یہ میرا کھلونا تھا، کہ میں چاند کے ساتھ کھیلتا تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور جب میں روتا تھا تو چاند مجھے بہلاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا کتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو روشن کرنے والے چاند کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھلونا بنا دیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آپ کی ایک اختیارات کو، آپ کے مختار کل ہونے کو دیکھنا ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرامین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ پر حج فرض ہے، آپ پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کے سوال پر ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا مختار بنا کے بھیجا کہ اگر چاہیں تو زندگی میں ایک دفعہ حج کو فرض فرما دیں، اور اگر چاہیں تو ہر سال حج کو مسلمان پر فرض فرما دیں۔ کیسے مختار ہیں، کیسے رب ذوالجلال نے ان کو اختیار عطا فرمائے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونا، یہ سرکار کی عظمت ہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر حدیثیں ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مختار کل ہیں۔ اور یہ ایسے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن رب ذوالجلال پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مخلوق میری رضا کے طلبگار ہیں کہ اے حبیب میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیسی عظیم ہستی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی خواہش جو ہے، آپ کی جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا رب ذوالجلال چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یعنی وہ کیسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی رضا کو رب ذوالجلال چاہتا ہے، اور جس طرح سرکار چاہیں اس طرح رب ذوالجلال فرما دیتا ہے۔ اور وہ بھی ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اے حبیب ہم آپ کے نظر کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور آن قریب ہم کعبے کو آپ کا کعبہ تبدیل فرما دیں گے۔ یعنی یہ آیت اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف جب پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے، تو آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اے حبیب ہم آپ کی نظر کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان قریب اس خانہ آپ کے قبلے کو تبدیل فرمائیں گے، یعنی آپ کی رضا کے مطابق ہم قبلے کو بنا دیں گے۔ یہ ہے، پھر بنا بھی دیا گیا۔ اسی وقت ہی حکم ہوا کہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور 2 پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رضا کو
پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت، شان، شوکت عطا فرمائی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش کو بھی رب ذوالجلال نے پورا فرمایا، اور حضور نے جو سوچا وہ ہو گیا، جو دیکھا وہ بن گیا، اور جو چاہا وہ رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ بھی شامل کرنا چاہوں گا، یہ شاہد ہے نا کہ جب وہ کفار نے جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آنا رک گئی، کیوں علامہ صاحب؟ تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اب جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کی طرف جو ہے نظر کرنا، ان کی طرف وحی آنا رک گئی ہے۔ تو یہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، اعتراض حضور کی ذات پہ ہو رہا ہے، لیکن جواب خدا کی ذات دے رہی ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی محبوب اور محب کے درمیان ایک راز ہے، محب اور محبوب کے درمیان محبت کا تقاضا ہے، نہ ہی میں نے چھوڑا ہے اور نہ ہی جو ہے کلام رکے گا۔ یہ دیکھو ابھی وحی کا جو ہے نزول شروع ہو گیا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی کہ حضور کا سوچنا رب ذوالجلال کو اتنا پسند ہے، حضور کا کہنا، دیکھنا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ادنا سی بے ادبی بھی رب کائنات کو گوارا نہیں ہے۔ اگرچہ اس دنیا جہاں میں جتنے بھی معاملات کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، ریاضات کرتا رہے اور سجود و رکوع کرتا رہے، لیکن حضور کی تو ادنا سی بھی بے ادبی دل کے اندر موجود ہے تو وہ ساری کی ساری منہ پہ دی ماری جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادب و احترام اور عظمت کو ملحوظ خط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد رباب القادری۔ دیکھتے رہیے، ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دیکھتے رہیے القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔